یہ قرآن ایک بابرکت کتاب ہے جسے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا تاکہ لوگ اس پہ غور اور فکر کریں اور تاکہ اہل فہم اس سے نصیحت حاصل کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، درس قرآن مجید کے آج کے اس پروگرام میں ہم سورۃ النمل کی آیت نمبر 76 تا آیت نمبر 89 کا ترجمہ اور تفسیر پیش کر رہے ہیں، اور آخر میں پوچھے گئے سوال کا جواب ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين إن ربك يقضي بينهم بحكمه وهو العزيز العليم فتوکل علی اللہ انک علی الحق المبین۔ آیات مبارکہ کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں۔ بے شک یہ قرآن بتاتا ہے بنی اسرائیل کو بہت چیزیں جس میں وہ آپس میں اختلاف رکھتے ہیں، اور بے شک وہ ہدایت ہے اور رحمت ہے ایمان والوں کے لیے۔ آپ کا رب ان کے درمیان فیصلہ کر دے گا اپنے حکم سے، اور وہ زبردست ہے، علم والا ہے۔ سو آپ بھروسہ رکھیے اللہ پر، بے شک آپ ہی کھلے ہوئے حق پر ہیں۔ قرآن مجید سے متعلق یہ فرمایا گیا کہ یہ گزشتہ اقوام میں جو اختلافات رہے ہیں ان کے بارے میں جو صحیح اور درست معاملہ ہے اس کی وضاحت کرتا ہے۔ قرآن مجید کے نزول کے وقت جو دو بڑی قومیں اور بڑے مذاہب کے حامل قومیں یہود اور نصارہ موجود تھے، اور وہ بھی آسمانی کتابیں اور آسمانی شریعت رکھتے تھے، لیکن آپس کے اختلافات ان کے اندر زیادہ ہو گئے تھے۔ قرآن مجید جو سب کے آخر میں آیا اس نے بتا دیا کہ بنی اسرائیل ہوں یا نصارہ ہوں، ان کے درمیان جو کچھ اختلافات ان کے درمیان رہے ہیں ان کے بارے میں اللہ رب العزت قیامت کے دن فیصلہ فرما دے گا۔ اور قرآن مجید کے اندر بھی بہت سی چیزوں میں جو ان کا اختلاف تھا اس کی وضاحت کر دی گئی، اور ساتھ ہی فرما دیا گیا کہ جب یہ قرآن مجید نازل ہو گیا تو پھر اس پر ایمان لانا ضروری ٹھہرا، چونکہ یہ ہدایت ہے اور رحمت ہے ان لوگوں کے حق میں جو اس پر ایمان لے آتے ہیں۔ ہدایت تو فرمایا اس حوالے سے کہ عمل کیا جائے گا اور اطاعت کی جائے گی تو یہ ہدایت کا باعث ہو جائے گا، اور رحمت فرمایا آخرت کے اعتبار سے، نتائج کے اعتبار سے اللہ رب العزت نے جو اس ہدایت پر چلنے والے ہیں یعنی مومنین، ان کے لیے جو آخرت میں اللہ رب العزت نے نعمتیں تیار کی ہیں ان کو رحمت سے تعبیر کیا گیا۔ پھر فرمایا بے شک آپ کا رب ان کے درمیان جو اختلاف ہے، جن چیزوں میں یہ اختلاف کر رہے ہیں، اللہ رب العزت اپنے حکم سے ان کے درمیان فیصلہ کر دے گا، اس لیے کہ اللہ زبردست ہے، علم والا ہے، اور جانتا ہے کہ ان کے اختلافات کا فیصلہ کیسے کرنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا کہ آپ اللہ پر بھروسہ رکھیے اور ان کے اختلافات کی پرواہ نہ کیجیے، چونکہ یہ اپنے اختلافات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لاتے تھے، تو جن کا جواب اللہ کی حکمت اور مشیت میں ہوتا اللہ رب العزت اس کا جواب پہنچا دیتے، یعنی بذریعہ وحی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس بات کا انکشاف کر دیا جاتا تھا۔ لیکن کچھ چیزیں ایسی تھیں کہ جن کا جواب نہیں دیا گیا، اس سے متعلق فرمایا گیا کہ ان کے اختلافات کا فیصلہ اللہ رب العزت قیامت کے دن فرمائے گا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ اللہ پر بھروسہ رکھیے، آپ اللہ کی طرف سے کھلے حق پر ہیں اور کوئی آپ کو اس حق سے ہٹا نہیں سکتا۔ اللہ رب العزت کا جو پیغام حق ہے وہ آپ لوگوں تک پہنچاتے رہیے، اور لوگوں کے فریب اور لوگوں کی تنگی سے آپ دل کے اندر اطمینان رکھیے،
اللہ کی مدد اور نصرت پر بھروسہ رکھیے۔ آیت کے حوالے سے سوال پوچھا گیا ہے، قرآن مجید کس طرح سچی خبر دینے والا ہے؟ مذکورہ آیات میں یہ فرمایا گیا کہ بنی اسرائیل میں جو اختلافات تھے، اللہ رب العزت نے ان کے جوابات قرآن مجید کے اندر دے دیے ہیں، اور بنی اسرائیل کے وقت قرآن مجید تو موجود نہیں تھا، اور آخر میں آ کر اس بات کی خبر دے رہا ہے کہ بنی اسرائیل بہت سے معاملات کے اندر اختلافات رکھتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی گزشتہ آیات کے اندر قدرت کاملہ کو مختلف مثالوں سے ثابت کر کے یہ فرمایا گیا کہ قرآن مجید میں کہ قیامت کا واقع ہونا ضروری ہے اور دوبارہ زندہ ہونا عقلاً بھی ممکن ہے، اس میں کوئی شک اور شبے کی گنجائش نہیں ہے، اور یہ بات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اپنے پیغام کے اندر اور اپنی کتابوں کے اندر فرماتے رہے ہیں، اور کسی خبر کا صحیح اور سچ ثابت ہونا اس پر دار و مدار ہے کہ اس خبر کا بتانے والا سچا ہو۔ اس لیے آیت میں یہ بیان فرمایا گیا کہ اس کی خبر دینا یعنی قیامت کی خبر دینا، یہ قرآن خبر دے رہا ہے، اور اس کا سچا ہونا ناقابل انکار ہے۔ اور یہاں تک فرمایا گیا کہ جن چیزوں میں علماء بنی اسرائیل اختلاف رکھتے تھے اور وہ حل نہیں ہوتے تھے، قرآن حکیم نے ان مسائل میں صحیح طور پر فیصلہ فرما دیا، اور ظاہر ہے کہ علماء کے اختلاف اور فیصلہ کرنے والا ان علماء سے اعلیٰ اور افضل ہونا چاہیے، اور وہ قرآن ہے۔ اس لیے قرآن کا واضح ہونا، قرآن کا سچا ہونا واضح کر دیا گیا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔